Hi guys, welcome to Assist Academic Notes, IR Notes, Lecture Notes IR. It's a Facebook page, and today we're going to discuss Masters of International Relations previous paper, and it is paper number 3, Foreign Policy Analysis, and it is question number 1, and it is what do you mean by the term foreign policy? What factors determine the foreign policy of a country? So we start with the foreign policy meaning, and in the modern times, no states can survive an isolation, and no state can ignore the involvement in international affairs. This involvement must be systematic and based on some well-defined principles. So such kind of principles, in the light of that, such involvements are made is called foreign policy. Foreign policy is such wheel around the huge machinery of international politics revolves around and operates. It is a sovereign relation between among sovereign states. Of the third world to protect their own interests as well as of the other states. It is foreign policy through that a state can achieve their prospective goals and objectives without a foreign policy. A country is like a ship having no direction. Foreign policy is a strategy, planning of or decision for specific goals. Every state wants to achieve certain specific goal, and on the basis of these objectives, foreign policy is formed. Start with a new paragraph. Definition. Foreign policy is defined variously by different thinkers and politicians. Some of the important definitions of foreign policy are as under. According to Professor Gibson, foreign policy is well-defined, comprehensive plan based on knowledge and experience for conducting the business of the government with the rest of the world. According to Professor Joseph Frank,
Foreign policy consists of decisions and actions that involve to some appreciable extent relations between one state and another. According to George Moldaksky, the system activates involved by communities by changing the behavior of the state and for adjusting their own activities to international environment. According to C.C. Roth, a group of principles that is adopted by the states to protect the national interest and to change the behavior of others. Foreign may be defined as foreign policy gives you confidence on the basis of that you try to interact with other states. Foreign policy is concerned with the process of making decision for the achievement of a subject and interest and to follow specific course of action. Start with a new paragraph. Nature of foreign policy. For foreign policy, there is no single principle that keep it static, but it may change the passage of time and according to the interest of the state. For example, sometimes states formulate offensive foreign policy. And sometimes defensive. So it shows that it changes according to changing conditions. Start with a new paragraph. Stages in foreign policy decision making. The making of foreign policy involves a number of stages. Assessment of the international and domestic political environment. Foreign policy is made and implemented with an international and domestic political context. Which must be understood by a state
In order to determine the best foreign policy option, for example, a state may need to respond to an international crisis. We start with a new paragraph, goal setting. A state has multiple foreign policy goals. A state must determine which goal is affected. By the international and domestic political environment, at any given time. In addition, foreign policy goals may conflict. Which will require the state to priorities. Start with the new paragraph, determination. Determination of a policy options a state must then determine what policy options are available to meet the goal. Or goals set in the light of political environment This will involve an assessment of the state's capacity to implement policy options and an assessment of the consequences of each policy option. Formal decision-making action a formal foreign policy decision will be taken at some level within a government. Foreign policy decisions are usually made by the executive branch of a government. Common government actors or institutions which make foreign policy decisions include the head of a state, such as the president, or the head of a government, such as prime minister, cabinet, or minister. Implementation of a chosen foreign policy option once a foreign policy option has been chosen. And a formal
formal decision has been made, then the policy must be implemented. Foreign policy is most commonly implemented by specialist foreign policy arms of the state bureaucracy, such as Ministry of Foreign Affairs or a State Department. Other departments also have a role in implementing foreign policy. Such as departments of trade, defense and aid. अभी अगर हम इसको उर्दू में बयान करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फॉरेन पॉलिसी, व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री, गैर मुल्की पॉलिसी की इस्लाह से आपका क्या मतलब है? जो अवामिल किसी मुल्क की गैर मुल्की पॉलिसी का तयन करते हैं, तो उसको हम बयान करेंगे गैर मुल्की पॉलिसी का मतलब, जो उसका डेफिनेशन है। जदीद ज़मानों में किसी रियासत को तन्हाई में ज़िंदा नहीं रखा जा सकता था और कोई रियासत बैनुल-अक़वामी मैदान में मुलव्वस नज़र अंदाज नहीं कर सकता। यानी अगर बैनुल-अक़वामी मैदान में कोई रियासत आना आगे चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, या दो ममालिक, तो उनकी जो गुफ्त शरीद होगी, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात होंगे, वो इसी बहस पर रखे जाते हैं, इसी तवाज़न पर उसको नज़र बहस रखा जाता है। या शमूलियत लाजमी है और कुछ अच्छे असूलों पर मबनी होना लाजमी है। मतलब आपका अमल दखल रहेगा दो ममालिक के दरमियान बामी बातचीत से, तो उसको असूलों पर रखा जाता है। और लिहाजा इस तरह किसी मुलव्वस या किसी रोशनी में या ऐसे किस्म के असूलों को खारजा पॉलिसी कहा जाता है, जो कि किसी मुल्क की एक बुनियाद होती है। खारजा पॉलिसी इस पहलू के गिर्द है क्योंकि बैनुल-अक़वामी सियासत की बड़ी मशीनरी जो घूमने और जो चलती है या चल रही है दुनिया के गिर्द, और ख़ुद मुख्तार रियासतों के दरमियान एक उनका रिश्ता कायम है। अपने मफादात और दीगर रियासतों की हिफाजत के लिए गैर मुल्की पॉलिसी जो मौजूद है, बनाई गई है, और किसी रियासत को या मुल्क को अपने मकासद और मकसद को हासिल करने के लिए, या वो जो एक मुल्क हासिल करता है बातचीत के ज़रिए, गैर मुल्की पॉलिसी के बगैर एक मुल्क जहाज़ की तरह है जिसकी कोई हिदायत नहीं। यानी आप एक जहाज़ की मिसाल लीजिए, एक जहाज़ उड़ रहा है एक जिस्म की तरफ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसने कहाँ पर लैंड करना है या कहाँ पर उसने ठहरना है, या उसको अपना हदफ मालूम नहीं। लेकिन बस वो एक ऐसी पॉलिसी है जो कभी आप यहाँ पर होंगे, कभी आप वहाँ पर होंगे, और नतीजा कोई नहीं निकलेगा। तो खारजा पॉलिसी की अगर हम हिकमत अमली की बात करें, तो मनसूबाबंदी या मखसूस मकासद के लिए इस पर फ़ैसला करना होता है। हर रियासत को मखसूस या उसके ख़ास मकसद हासिल करने के लिए, और इन मकसद की बुनियाद पर गैर मुल्की पॉलिसी कायम की जाती है। अगर हम इसकी अब तारीफ़ करें तो यानी बयान करें, तो खारजा पॉलिसी मुख्तलिफ़ नज़रियात और सियासतदानों की तरफ से मुख्तलिफ़ तौर पर बयान की गई है। गैर मुल्की पॉलिसी के कुछ अहम तारीफ़ झेल हैं। प्रोफेसर गिब्सन के मुताबिक बाकी दुनिया के साथ हुकूमत के कारोबार को मुनज़्ज़म करने के बारे में इल्म और तजुर्बे पर मबनी खारजा पॉलिसी को जामिया मंसूबा के तौर पर बयान किया गया है। यानी अगर आप हुकूमत में हैं या अगर आप एक मुल्क का हिस्सा हैं और उसमें जो आपकी कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, अगर आप उसको बरकरार रखना चाहते हैं, मतलब आपकी एक मुल्क से बरामदात हो रही हैं और उस पर आप जो आपकी बहस होती है या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जिस पर कायम होते हैं, तो उस पर ये उसी पर ये मबनी खारजा पॉलिसी की जामिया मनसूबाबंदी को बताया जाता है, तहरीर किया जाता है। अब हम आते हैं प्रोफेसर जोसेफ फ्रैंक के मुताबिक
خارجہ پالیسی ایسے فیصلوں اور عمل پر مشتمل ہے جو کسی ریاست اور دوسروں کے درمیان کسی قدر قابل قدر تعلقات پر مبنی ہو. ہم جارج مڈلس کی مطابق دیگر ریاستوں کے رویوں کو تبدیل کرنے اور بین الاقوامی ماحول میں اپنی سرگرمیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے ذریعے کمیونٹی کی جانب سے نظام کی سرگرمیوں کو تیار کیا جاتا ہے. مطلب اگر آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں اور اس معاشرے کی تشکیل آپ نے کرنی ہے تو باقی ریاستوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا, اس پہ آپ نے تبدیلی لانا ہوگی اور اپنے آپ کو بھی ایک ایسے نمائندے کی طرح پیش کرنا ہے کہ آپ کی کمیونٹی میں ایک ایسا نظام برقرار رہے جو کہ بین الاقوامی سطح پر ایک آپ کو مطلب متعارف کرانے میں مشکل پیش نہ آئے. اگر ہم بات کرتے ہیں سی سی روڈ کے مطابق, سی سی راڈ اصولوں کا ایک گروہ جو ریاستوں نے قومی مفاد کی حفاظت اور دوسروں کے رویے کو تبدیل کرنے کے لیے اپنایا ہوا ہو. غیر ملکی ماضی میں بیان کیا جا سکتا ہے. خارجہ پالیسی آپ کو اس بنیاد پر اعتماد دیتی ہے کہ آپ دوسری ریاستوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غیر ملکی پالیسی سازی اور مفادات کی کامیابی کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے مخصوص مرحلے پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے متعلق بحث کی جاتی ہے. اگر اب ہم بات کرتے ہیں غیر ملکی پالیسی کی نوعیت کیا ہے. غیر خارجہ پالیسی کے لیے کوئی اصول نہیں ہے جو اس کو جامد رکھا جا سکے, ایک لازم طریقے سے مطلب قائم رکھ سکے, لیکن اس وقت تک کی منظوری اور ریاست کے مفادات کے مطابق تبدیل ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی کے حالات کے مطابق تبدیل کرنا ہوتا ہے. مطلب اس میں اتنی لچک ہوتی ہے کہ آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں خارجہ پالیسی کے فیصلہ سازی میں مراحل کیا ہیں. غیر ملکی پالیسی کی تشکیل میں کئی مراحل شامل ہوتے ہیں. بین الاقوامی اور گھریلو سیاسی ماحول کی تشخیص. بین الاقوامی اور گھریلو سیاسی سیاق و سباق کے اندر خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے اور لاگو کی جاتی ہے. جو غیر ملکی پالیسی کے اختیار کو بہتر بنانے کے لیے ایک ریاست کی طرف سے سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک ریاست کو بین الاقوامی بحران کا جواب دینا ہوگا. یعنی اگر آپ ایک ریاست, ایک ملک میں آپ رہتے ہیں اور اس میں ایک بحران سی اقتصادی بحران آ گیا ہے, تو آپ کے بین الاقوامی تعلقات جو بڑا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں, اس میں آپ کی خارجہ پالیسی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. مطلب آپ سطحی درجہ بندی پر آپ جو گفت و شنید کرتے ہیں یا آپ جو تعلق قائم رکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں, تو اس میں اس بحران جو اس میں بیان کیا گیا ہے اس کو جو جواب طلب ہوتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اہداف کی ترتیب, گول کی ترتیب, یعنی جو آپ نے اپنا خاص ہدف رکھے ہوتے ہیں. ایک ریاست میں ایک سے زیادہ غیر ملکی پالیسی کے اہداف ہیں. کسی ریاست کو کسی بھی وقت بین الاقوامی اور گھریلو سیاسی ماحول کی طرف سے کون سا مقصد متاثر کرتا ہے یا آگے اس میں بات چیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ غیر ملکی پالیسی کے مقاصد کو میں جو تنازع ہوتا ہے, مطلب ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی بحث چھڑتی ہے, جو ریاست کو ترجیحات کی ضرورت مطلب پہنچاتی ہے یا اس کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پالیسی کے اختیارات کا تعین. ایک ریاست پر اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ سیاسی ماحول کی روشنی میں اہداف یا مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا پالیسی کے اختیارات دستیاب ہیں. اس میں پالیسی کے اختیارات کو لاگو کرنے اور پالیسی کے اختیارات کے نتائج کی تشخیص کرنے کے لیے ریاست کی صلاحیت کی تشخیص شامل ہوتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں رسمی فیصلہ سازی کا عمل, اور ایک سرکاری حکومت کے اندر کچھ سطح پر غیر ملکی پالیسی کے فیصلہ جو کیا جاتا ہے یا غیر خارجہ پالیسی کے فیصلے جو عام طور پر حکومت کے ایگزیکٹو شاخ کی طرف سے کیے جاتے ہیں, تو غیر ملکی پالیسیوں کے فیصلے کرنے والے عام سرکاری لوگ یا اداروں میں شامل جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریاست کی سربراہ جیسے صدر یا حکومت کے سربراہ مثلا وزیر اعظم یا کابینہ یا وزیر جو اس سے منسلک ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں منتخب پالیسی کا اختیار اور اس کا عمل. غیر ملکی پالیسی کا اختیار ایک بار منتخب کیا گیا ہے اور ایک رسمی فیصلہ کیا جاتا ہے, پھر پالیسی لاگو کرنا ضروری ہوتی ہے. خارجہ پالیسی زیادہ تر عام طور پر ریاستی بیوروکریسی کے ماہر خارجہ پالیسیوں کی طرف سے جو لاگو کیا جاتا ہے.
جیسے وزارات خارجہ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دیگر محکموں کو خارجہ پالیسی کو نافذ کرنے میں بھی کردار ان کا ادا ہوتا ہے، اور وہ ایک اہم رکن کہلائے جاتے ہیں، جیسے تجارت، دفاع اور امداد کے شعبے شامل ہیں۔ تو ہم لوگوں کا لیکچر آج یہیں پہ اختتام ہوا۔ بہت شکریہ، اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور فیس بک پہ شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔